بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق توحید باری تعالی کا مضمون ہے۔ توحید سے مراد اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کو واحد ماننا، رب قدوس جل مجدہ الکریم کی وحدانیت پر یقین رکھنا توحید کہلاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کے مد مقابل کسی اور کو تسلیم نہ کرنا، یہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ رب ذوالجلال کو سپریم پاور، سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی طاقت والا سمجھنا، کائنات کا خالق اللہ کو سمجھنا، اس کائنات میں اپنے ارادے پر جو کرنا چاہے کر سکنے کی قوت اللہ رب العزت پر تسلیم کرنا کہ رب ذوالجلال کے پاس یہ قوت ہے، وہ جس کو موت دے، جس کو زندگی دے، جس کو جتنا رزق دے، جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے، رب ذوالجلال اس سب پر قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر یقین رکھنا۔ اور اللہ رب العزت کا سورۃ اخلاص کا فرمان، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی بندے کی ناراضگی، کسی بندے کی دشمنی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی اور نہیں ہے۔ اس پر یقین رکھنا کہ رب ذوالجلال واحد ایسی ذات ہے کہ جو پوری کائنات میں سپریم طاقت ہے، اس بات کا یقین رکھنا توحید کہلاتا ہے۔ پورے قرآن مقدس میں سب سے زیادہ جس پر زور دیا گیا ہے وہ توحید پر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ایک مقام پر یہ سورۃ اخلاص توحید کا درس ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ توحید کا درس ہے، شروع سے آخر تک توحید کا درس ہے۔ پھر خاص طور پر ایک مقام پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، افی اللہ شک فاتح السماوات والارض، کہ دیکھیں جس ذات نے اتنا بڑا کائنات کا نظام بنا دیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، ان کے اندر پھر چاند، ستارے، سورج، مخلوقات، انسانوں کی زندگی، کیا کچھ بنا دیا۔ فرمایا کہ اتنا کچھ بنانے والے کے بارے میں شک کرتے ہو کہ جس نے یہ سارا نظام کائنات میں اس نے ایک وجود دیا اس نظام کو، تو جس کائنات کو دیکھتے ہو، زمین و آسمان کو دیکھتے ہو، زمین کو دیکھ کر یہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ زمین نہیں ہے، آسمان کے بارے تو کبھی کسی نے کہا کہ کوئی آسمان نہیں ہے، سورج کے بارے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ سورج نہیں ہے، لیکن سورج کے بنانے والے کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ بنانے والا نہیں ہے؟ آسمان کا بنانے والا کہاں گیا؟ زمین کا بنانے والا کون ہے؟ فرمایا کہ جس نے یہ سارا نظام بنایا، اس بنانے والے کی ذات میں تمہیں یقین نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا کہ زمین کی تخلیق ہے، آسمانوں کی تخلیق ہے، سورج کا، ستاروں کا نظام ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، یہ سارا دن اور رات کا آنا جانا ہے۔ فرمایا کہ سارے سسٹم کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ سورہ ملک کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے زمین و آسمان کو تہ بتہ، آسمانوں کو تہ بتہ بنایا، زمینوں کو تہ بتہ بنایا، اور پھر فرماتا ہے رب ذوالجلال کہ دیکھو ان پر نظر دوڑاؤ، زمین پر، آسمان پر، اس نظام کو دیکھو، ذرا غور کرو، کیا اس سارے نظام کے اندر کہیں پر تمہیں کوئی کوتاہی نظر آتی ہے؟ کہیں پر تمہیں کوئی کجی کمزوری نظر آتی ہے؟ فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تمہیں اس کے بنانے والے کے بارے میں کیوں شک ہوتا ہے؟ اس کائنات کا، اس نظام کو جو وجود دینے والی ذات ہے، اس کے بارے میں تمہیں یقین کیوں نہیں ہوتا؟ تو فرمایا کہ یہ ایک ذات ہے جس نے یہ سب کچھ، یہ ساری آیات اور یہ کائنات یہ رب ذوالجلال کے وجود پر نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت واحد ذات ہے جو کائنات میں سپریم طاقت ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ رب ذوالجلال کی صفات کا درس کل کے سبق میں ہوگا۔